امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، تہران سمیت مختلف شہروں میں دھماکے، حکومتی مراکز، صدارتی محل، اٹامک انرجی دفتر، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ بشیر میں جوہری تنصیبات کے قریب دھماکے، کرمانشاہ، لورستان، تبریز، اصفہان، قم، کرج اور ایلام میں بھی دھماکے۔ پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ اسرائیل کے ایران میں معصوم شہریوں پر حملے، ایران کے شہر میناب میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا، 53 طالبات سمیت 85 افراد شہید، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ تہران کے مشرق میں بھی اسکول پر حملہ، 2 طالب علم شہید ہو گئے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل نے تہران کے رہائشیوں کو شہر چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اور پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں سفر تمام، گرین شرٹ سری لنکا کو 147 رنز تک روکنے میں ناکام، نیوزی لینڈ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ ایران کا جوابی وار، آپریشن فتح خیبر جاری، اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں دھماکے، سائرن بجتے ہی شہریوں کو فوری طور پر پناہ گاہوں میں داخل ہونے کی ہدایت۔ ایران کے حملے میں مرکزی اسرائیل میں عمارت کو نقصان پہنچا، کئی اور مقامات پر میزائل گرنے کی اطلاعات۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے رد عمل انتہائی سخت ہوگا، ان حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ حملوں کے بعد ایران کی اعلیٰ قیادت کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل اور امریکہ کو مزید جوابی حملوں کی وارننگ۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں پر حملہ کر دیا، دبئی ایرانی حملے کے بعد دھماکوں سے گونج اٹھا، جمیرہ پارک، برشا، JVC اور سٹی واک کے قریب دھماکے۔ ایران نے ابوظہبی میں الدفرا ایئر بیس پر میزائل فائر کیا، حملے میں ایک پاکستانی شہری جان سے گیا۔ UAE کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کئی میزائل ناکارہ بنا دیے۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد بھگدڑ مچ گئی، سائرن بجتے رہے، لوگ بھاگتے رہے، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کے 5ویں بحری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ ایران نے کویت پر بھی میزائل فائر کیا۔ اردن نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، حملے صرف امریکی اڈوں تک محدود رہیں گے۔ قطر، UAE اور سعودی عرب کی اپنی سرزمین پر ایرانی میزائل حملے کی مذمت۔ قطر وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ ہماری قومی خود مختاری اور سلامتی پر براہ راست حملہ ہے، جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اماراتی وزیر دفاع نے کہا متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا، متعدد میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، ضروری اقدامات اور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی خلیجی ممالک میں ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. قطر، UAE اور سعودی عرب کی اپنی سرزمین پر ایرانی میزائل حملے کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہماری قومی خود مختاری اور سلامتی پر براہ راست حملہ ہے، جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا، متعدد میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ ابوظہبی میں گرنے والے ملبے سے ایک ایشیائی شہری جاں بحق ہوا، ضروری اقدامات اور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی خلیجی ملکوں میں ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا، ہر طرف سے بمباری کریں گے، ایران کی میزائل انڈسٹری اور بحریہ کو تباہ کر دیں گے، یقینی بنائیں گے ایران دوبارہ کبھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی فورسز ہتھیار ڈال دیں تو استثناء ملے گا ورنہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے ایران میں فوجی آپریشن سے ایرانیوں کو خامنائی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا موقع ملے گا۔
آج کا حملہ کئی گنا زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان کے ایران پر بلا جواز حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حملے ایسے وقت کیے گئے جب مذاکراتی حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ یہ طرز عمل خطے کے امن کو نقصان پہنچائے گا۔ چین کا مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ روس نے بھی ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا صورتحال سیاسی اور سفارتی راستے پر واپس لائی جائے۔ ترکیہ کا تمام فریقین سے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا فوجی کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن ہوگی۔ انڈونیشیا کے صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ انڈونیشین وزارت خارجہ نے کہا ضرورت پڑنے پر صدر انڈونیشیا ضرورت پڑنے پر تہران جا سکتے ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ کی واشنگٹن پر تنقید۔ بدر البوسیدی نے کہا یہ آپ کی جنگ نہیں، امریکہ مزید ملوث نہ ہو۔ فعال اور سنجیدہ مذاکرات ایک بار پھر متاثر کر دیے گئے۔ صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ ایران پر اسرائیلی حملہ، وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیراعظم نے بعض خلیجی ملکوں پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی مذمت کی۔ شہباز شریف نے کہا ایسے اقدامات خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک اور صورتحال کو مزید بگاڑ سکتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نازک وقت میں سعودی عرب اور برادر خلیجی ممالک مکمل یکجہتی کرتا ہے۔ امن کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کا بھی رابطہ۔ محمد بن سلمان نے قطر کی خود مختاری، سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا۔ خطے میں کشیدگی مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے پر زور۔ پی آئی اے کی متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کی پروازیں معطل۔ پروازیں کل شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے سعودی عرب کی پروازیں روٹ تبدیل کر کے جاری رہیں گی۔ مسافر پروازوں سے متعلق معلومات یا بکنگ کی تبدیلی کے لیے کال سینٹر سے رابطہ کریں۔ ایمریٹس، ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز، ترکش ایئر لائنز نے بھی پروازیں روک دیں۔ پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ بڑھتی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ بھارتی کانگریس کی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل پر شدید تنقید۔ اپوزیشن جماعت نے اپنے بیان میں کہا مودی کے اسرائیلی دورے کو فوجی کشیدگی کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کانگریس نے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی غیر ذمہ دارانہ پالیسی کی مخالفت کر دی۔ کہا بھارت کی روایتی غیر جانبدار پالیسی تھی جو مودی کے دورے سے متاثر ہوئی۔ مودی کے دورے سے بھارت کی اسٹریٹجک پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ تعلقات قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، ذاتی سیاسی جماعتوں کے نہیں۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہری اپنی سلامتی اور تحفظ کے لیے ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری چوکس رہیں، اپنے قریبی پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ دفتر خارجہ نے ایران میں پاکستانی مشنز کے رابطہ نمبر جاری کر دیے۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں پٹاخوں کی فیکٹری میں خوفناک دھماکہ، 18 مزدور زندہ جل گئے۔ فیکٹری کی عمارت پل بھر میں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت خواتین کی ہے۔ اسپتال لائے گئے زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر متعدد علاقوں میں دفعہ 144 نافذ۔ شام 6 بجے تک مخصوص مقامات پر ہر قسم کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ شہریوں سے اپیل کی گئی حکومتی احکامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔
خیبر پختونخوا پولیس نے بزدل دہشت گردوں کے رات کی تاریکی میں حملے ناکام بنا دیے. پشاور میں تھانہ متی چوکی، تھانہ بڈبیر، بنگو کنگر، کاشو پل، ضلع خیبر تکیہ پوسٹ پر حملے. ترجمان پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے دستی بم اور چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال کیے. ایک پولیس اہلکار اور 6 شہری زخمی ہوئے. آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں پولیس نے بروقت کارروائی کر کے فتنہ خارج کے حملے پسپا کر دیے. بزدل دہشت گرد نہتے عوام پر ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. دشمن کے ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈے امن کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. اور دبئی کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں اہم پیش رفت. ARY اینڈ ماس ڈیولپمنٹس نے دبئی میں اپنے شاندار منصوبے براری پیلس کی تعمیرات کا آغاز کر دیا. براری پیلس جدید اور لگژری طرز زندگی کے مطابق ڈیزائن کیا گیا. معیاری تعمیرات اور بروقت تکمیل ترجیح ہے. ایگزیکٹو بورڈ چیئرمین سلمان اقبال نے کہا دبئی سے آغاز کرنے والا ARY آج بھی اس شہر میں مضبوط جڑیں رکھتا ہے. اب ریل اسٹیٹ کے شعبے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے. CEO یعقوب اقبال نے کہا امید ہے منصوبہ 2028 کی آخری سہ ماہی سے پہلے مکمل کیا جائے گا.